فرمایا جب میں چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں تھا اس وقت چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز میں محمد مکہ میں سنا کرتا تھا۔ آپ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف کرتے تھے، آپ کی انگلی جس طرف جاتی تھی آسمان کا چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ فرمایا تو نے دیکھا نا کہ آسمان کا چاند جس طرف میری انگلی جھکتی ہے چاند جھک جاتا ہے۔ فرمایا وَيُلْهِينِ عَنِ الْبُكَاءِ، اس وقت چاند مجھے رونے سے چپ کراتا تھا۔ حضور کے چچا ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایمان لائے، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو لائے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر ایسے ایمان نہیں لایا بلکہ آپ کی نبوت کی نشانیاں میں نے اس وقت دیکھ لی تھی جب آپ بچپن میں پنگھوڑے میں تھے۔ اس وقت سے مجھے پتا ہے کہ میرا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا بتاؤ تم نے میری نبوت اور رسالت کی کون سی گواہی اور کون سی نشانی بچپن میں دیکھ لی تھی جب میں ابھی بچہ تھا؟ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ ابھی بچے تھے، بچپن میں آپ جب پنگھوڑے میں کھیلتے تھے اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا آپ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف کرتے تھے، آپ کی انگلی جس طرف جاتی تھی آسمان کا چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی نبوت کی نشانی میں نے اس وقت دیکھی تھی جب آپ کا بچپنا تھا، آپ پنگھوڑے میں کھیلتے تھے۔ اچھا جب حضرت عباس نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنت احدث ویحدثنی ویلہینی عن البکاء، فرمایا اے چچا عباس تو نے تو صرف اتنا دیکھا کہ میں انگلی ہلاتا ہوں اور چاند اس طرف جھک جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی تھی۔ فرمایا کنت احدث ویحدثنی، میں اس وقت جب بچہ تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وَيُلْهِينِ عَنِ الْبُكَاءِ، فرمایا تو نے دیکھا نا کہ آسمان کا چاند جس طرف میری انگلی جھکتی ہے چاند جھک جاتا ہے؟ فرمایا وَيُلْهِينِ عَنِ الْبُكَاءِ، اس وقت چاند مجھے رونے سے چپ کراتا تھا۔ بچہ رو پڑتا ہے نا، فرمایا چاند میرا کھلونا بن گیا اور مجھے رونے سے چپ کرایا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی روئے نا، بلکہ میں آسمانوں کا اتنا بڑا چاند ہو کر اللہ کے رسول کا کھلونا بن جاتا ہوں۔ فرمایا وہ مجھے رونے سے چپ کرایا کرتا تھا۔ اچھا اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا چچا اس سے اگلی عجیب بات بتاؤں؟ یا رسول اللہ اس سے عجیب بات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا یہ آسمانوں کا چاند جب جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے نیچے رب کو سجدہ کیا کرتا تھا، فرمایا بچپن کے عالم میں اس عمر میں محمد اس چاند کے سجدے میں گرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا الشمس والقمر یسجدان، چاند اور سورج اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کب سجدہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ میرے آقا کے بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں یہ شان تھی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ چاند جب اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کیا کرتا تھا، فرمایا جب میں چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں تھا اس وقت چاند کے سجدہ میں گرنے کی آواز میں محمد مکہ میں سنا کرتا تھا۔ میرے آقا کی سماعتوں کی یہ شان ہے کہ کبھی آسمانوں کی آوازیں صحابہ کو بتا رہے ہیں، کبھی چاند کے سجدہ میں گرنے کی ہلکی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔